بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصدق قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی والصادقین والصادقات وقال تعالی فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم۔ صدق کا لغوی معنی آتا ہے راستگی کے، سچائی کے، اور خلوص للہیت کا معنی بھی آتا لغوی۔ اور صدق کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ محل ہلاکت میں حق بیانی کرنا، ایسی جگہ جہاں ہلاک ہونے کا امکان ہو، ایسی جگہ سچائی کا جھنڈا بلند کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی مکمل طریقے سے شریعت مطہرہ کے پابند ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد یہاں پر انبیاء کرام، صالحین، صدیقین، سب کی صحبت، سب کے طریقہ کار کو اپناؤ، ان کے طریقوں پر چلو۔ وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلو صدقوا اللہ لکان خیر لہم، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان آیات بینات سے صدق کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ سچائی کیا ہے، سچائی کی حق گوئی کی حقیقت اس سے عیاں ہوتی ہے ان آیات قرآنیہ سے۔ واما الحدیث، اور رہی صداقت کے تعلق سے احادیث کریمہ، فالاول، تو پہلی حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، ہدایت رہنمائی کرنا، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی سچائی ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی خصلت ہے جو انسان کو نیک بناتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي الْجَنَّةِ، اور نیکوکاری انسان کو جنت کی، نیکوکاری نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی نیکی کا صلہ صادق کو جنت ملتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، تو اس حدیث میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ سچ ایک ایسی عادت، ایک ایسی فطرت انسانیت ہے کہ سچ اگر انسان بولے گا تو اس کو دو مقام حاصل ہوں گے، ایک تو دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ آخرت میں اس کو جنت، اور دوسرا فائدہ سچ بولنے کا اس کو یہ ملے گا کہ دنیا میں مقام صدیقیت پر فائز ہوگا وہ، یعنی سچ بولنے سے دنیاوی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ یہ کہ جنت، اور دنیاوی فائدہ یہ کہ مقام صدیقیت پر فائز ہوگا۔ اسی طریقے سے جھوٹ اگر انسان بولے گا تو جھوٹ کے نقصانات دو ہیں، دنیا میں یہ کہ وہ کذاب کہلایا جائے گا اور لعنتوں کی اس پر جو ہے برسات ہوگی، اور آخرت میں اس کا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا حشر منافقوں کے ساتھ ہوگا، جھوٹے کا۔ تو سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک کذب بیانی رہنمائی کرتی ہے فسق و فجوری کی طرف، اور فسق و فجوری رہنمائی کرتی جہنم کی آگ کی طرف، یعنی جہنم میں لے جاتی ہے فسق و فجوری، جھوٹ بولنا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اچھا پہلا والا وہ ترجمہ چھوٹ گیا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، بے شک جو مرد سچ ہی بولتا رہتا ہے، سچ ہی بولتا ہے، یہ تو سچ بولنے کا صلہ یہ ملتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے صدیق، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کو صدیق کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذُبُ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور کذب بیانی فسق و فجوری کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور اس کو فسق و فجوری رہنمائی کرتی جہنم کی آگ کی طرف. اور بے شک جو مرد جھوٹی بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو لکھ دیا جاتا اللہ کے پاس کذاب. متفق علیہ. اس پر اتفاق کیا گیا. اے جھوٹے پر لعنتوں کی برسات ہوتی ہے، اور کذاب کلا لوگوں کی زبان پر اس کے لیے کذاب لفظ ہوتا ہے. یہ دنیا میں نقصان ہے، اخروی نقصان یہ ہے کہ اس کا حشر منافقین کے ساتھ ہوگا. الثانی ان ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ابو طالب محمد بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام میں نے حفظ کیا. یعنی اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کا میں نے ایک اپنے نانا جان کی ایک نصیحت دل کی تجوری میں محفوظ کی. وہ کیا نصیحت کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ارابا یریب شک میں ڈالنا، یعنی چھوڑ دو اس چیز کو جو چیز تم کو شک و شبہ میں ڈالے. الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شکوک میں نہ ڈالے. فإن الصدق طمأنینۃ، بے شک سچائی اطمینان ہے، اور کذب جو ہے شک و شبہ کا سرچشمہ ہے. شک و شبہ کا سرچشمہ ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کون سی بات سچی ہے کون سی بات جھوٹ ہے، سچی اور جھوٹی بات کو تولنے کا ایک پیمانہ گویا سرکار نے اس میں بیان فرمایا کہ دل جو ایک پیمانہ ہے سچی اور جھوٹی بات کو تولنے کا. تو ایسی بات کہ جس سے دل مطمئن ہو تو اس بات کو عمل اس کام کو انجام دے، اس پر کاربند رہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے دل گواہی نہ دے وہ کام نہ کرے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر وہ بات جو ہے سچی نظر آتی ہے لیکن سچی ہوتی نہیں ہے، اور دل گواہی اس کو نہیں دے رہا ہے، دل کرنے کے لیے اس کو گواہی نہیں دے رہا ہے، بظاہر سچی نظر آئے سچی نہیں. تو ایسی بات کو ایسے کام کو کرنے سے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. تو دل جس بات سے دل مطمئن ہے تو سمجھ لو وہ سچی بات ہے، اور جس بات سے دل جو مطمئن نہیں ہے تو سمجھ لو وہ جھوٹی ہے. تو دل جو ہے ایک ترازو ہے سچی اور جھوٹ بات کو تولنے کا. وہی سرکار نے فرمایا فإن الصدق طمأنینۃ، بے شک سچائی جو ہے اطمینان قلب ہے. جس بات سے اطمینان قلب ہو وہ بات سچی ہے. والکذب، اور کذب جو بیانی شک و تردد و تشکک کا سرچشمہ ہے، یعنی جس بات سے دل میں شک پیدا ہو وہ جھوٹی ہوتی ہے. رواه الترمذی، امام ترمذی. اور بظاہر جو وہ بات سچی نظر آ رہی ہو لیکن ہو جھوٹی تو ایسی بات پر عمل کرنے سے احتیاط برتنا چاہیے. قولو کہتے ہیں یریبک یریبک دونوں ہیں، وہ بفتح یا کے فتح کے ساتھ، و ضمیہ اور یا کے ضمے کے ساتھ بھی، یعنی یریب یریب دونوں. و معنی، اور اس کا معنی اترک ما تشکو شک شکو ما تشک فیلی، یعنی اس چیز کو چھوڑو جس کے جائز ہونے میں تم کو شک نظر آ رہا ہو، جس حلی کی ضمیر ماں کی طرف کہ جس چیز کے جواز میں جس چیز کے جواز میں تم کو تشکک ہو اس چیز کو چھوڑ دو. وعدل، اور اختیار کرو الی ما لا تشک فی، ایسی چیز کو جس میں شک و شکوک نہ ہو. الثالث، حدیث الثالث، عن ابی سفیان صخر بن حرب فی حدیث طویل فی قصۃ ہرقل. ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے لمبی حدیث ہرقل کے قصے کے تعلق سے. یعنی قال ہرقل نے کہا تھا ابو سفیان سے، کس صورت میں؟ جب ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے. اسلام لانے سے قبل ہرقل نے ابو سفیان سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا نبی تم کو کیا حکم دیتا ہے. تو حضرت ابو سفیان نے ایمان لانے سے قبل
اسلام لانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اعتراف کیا، یعنی سچائی کا اعتراف کیا اسلام لانے سے قبل۔ تو ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے سچائی کا اعتراف کیا۔ وہ کہتے ہیں ہرقل نے پوچھا فماذا یأمرکم، تمہارا نبی تم کو کیا حکم دیتا ہے، یعنی نبی تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ قال ابو سفیان نے کہا قلت، میں نے کہا یقول، ہمارے نبی ہم سے کہتے اعبد اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بی شیئا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور تم چھوڑ دو اس چیز کو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات کہہ کر کے ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنانا مقصود تھا ہرقل کو، چونکہ آباء و اجداد کی بات پر چڑھتے تھے اہل عرب۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، اور ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدقی، سچائی کا حکم دیتے ہیں، والعفافی، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ابو سفیان ابھی اسلام نہ لائے، لیکن اسلام لانے سے قبل ہی آپ نے سچائی کا اعتراف کیا۔ تو ہرقل جو سمجھ گئے یقیناً نبی ایسے ہی ہوتا ہے جو نیکی کا، سچائی کا حکم دیتا ہے۔ الرابع عن ابی ثابت، ابو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وقیلہ کہا گیا ابی سعید سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، یہ کہا گیا، وقیلہ اور یہ بھی کہا گیا ابی الولید سے یہ مروی ہے۔ سہل بن حنیف سے مروی ہے، وہ کون ہے؟ وہ بدری، یہ بدری صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق بلغہ منازل الشہداء، یعنی جو اللہ سے سوال کرے شہادت کا، خلوص اللہیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ شہداء کا مقام اس کو عطا فرماتا، اگر وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ وفات پا جائے بستر پر۔ یعنی خلوص اللہیت جس کے دل میں ہو، خلوص اللہیت کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کا جس کا ارادہ ہو، اور وہ میدان جنگ میں نہیں لڑا، تو اللہ تعالیٰ اسی نیت صادقہ، خلوص اللہیت کی وجہ سے اس کو ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اس کو شہداء کا مرتبہ مقام مل جائے گا، ایسا درجہ اس کو عطا فرمائے خلوص اللہیت کی وجہ سے۔ تو جو شخص نیت تھی جنگ میں کرنے کی لیکن شریک نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ وہ وفات پا گیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء کا مقام عطا فرمائے گا۔ بلغ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شہداء کرام کے مراتب عطا فرمائے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ بستر پر فوت ہو جائے۔ خلوص اللہیت کا معاملہ۔ الخامس، حدیث خامس، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزہ یغزو، جنگ کرنا، غزہ نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، یعنی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جنگ کی، فقال لقومی، تو جنگ کرنے سے پہلے اپنی قوم سے کہا اس نبی نے، لا یتبعنی، تبع یتبعو، لا یتبعنی رجل ملک بدع امرات، یعنی ایسا شخص میرے ساتھ جنگ میں نہ جائے جو ملک بدع کا مالک ہوا، یعنی جس نے شادی کر لی، وہ یرید ان یبنی، اور وہ چاہتا شب زفاف اس کے ساتھ منانا، ولما یبنی بھی، اور ابھی تلک شب زفاف اس کے ساتھ نہ کر سکا، تو ایسا شخص میرے ساتھ جنگ میں نہ جائے، ولا احد بنی بیوتن، اور ایسا شخص بھی میرے ساتھ جنگ میں نہ شریک ہو کہ جس نے گھر بنا لیا، لم یرفع سقوف، اس کی چھت نہ ڈالی ہو، ولا احد، اور نہ ہی ایسا شخص میرے ساتھ جنگ میں شریک ہو، اشترى غنمن او خلیفات، جس نے حاملہ بکریاں اور حاملہ اٹھنیاں خریدنی ہو، وہ ينتظر اولاد، اور ان کے جننے کا وہ منتظر ہو۔ فغزا، تو اس کیوں نبی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جنگ سے کیوں روکا؟ اس لیے کہ اگر کسی انسان کا ذہن کسی چیز میں اگر لگا ہوا ہو، معلق ہو، اور پھر اس سے دوسرا کام کرایا جائے تو وہ جذبے کے ساتھ نہیں لڑ پائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جو ہے اس لیے روکا جنگ میں شریک ہونے سے، کیونکہ جذبہ جن کے اندر مفقود ہوتا، ایسی صورت میں اگر یہ جنگ لڑتے تو۔ پھر اس نبی نے جنگ کی، فدنا من القریتی، اچھا فغزا، تو اس نبی نے جنگ کی، فدنا من القریتی، پھر یہ نبی جو ہے
اس بستی سے قریب ہوا جہاں پر جنگ کرنے کا ارادہ تھا، صلاۃ العصری او قریب من ذلک، یعنی بستی میں پہنچ گیا عصر کی نماز کے وقت یا اس سے قریب۔ فقال للشمس، تو اس نبی نے سورج سے کہا انک مأمورۃ وانا مأمور، تو بھی مأمور بھی ہے اور میں بھی مأمور بھی ہوں، یعنی تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تو مغرب تک غروب ہو جائے گا اور میں جنگ کروں گا تیرے غروب ہونے سے پہلے، تو بھی حکم کا پابند ہے، میں بھی حکم کا پابند ہوں۔ تو اس نبی نے چاہا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں اس بستی کو فتح کروں، تو اس نبی نے دعا مانگی اللہم احبس علینا، اے ہمارے مولا تو اس سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ فحبست، سورج کو من جانب اللہ روک دیا گیا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ فجمع الغنائم فجاءت النار، اس سے پہلے یہ سمجھنا کہ امم سابقہ میں مال غنیمت جائز نہ تھا، تو امم سابقہ میں جب اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی جب جنگ لڑا کرتے تھے تو جو مال غنیمت لوٹا کرتے تھے اس مال غنیمت کو میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، اور وہ مال غنیمت مقبول ہوتا تو آسمان سے جنگ آتی تھی اور اس مال غنیمت کو کھا جایا کرتی تھی، یعنی جلا دیا کرتی تھی۔ تو آگ کا جلانا آسمان سے اتر کر کے اس مال غنیمت کے مقبول ہونے کی دلیل ہوتی تھی، اور جس مال غنیمت کو آگ جو ہے نہیں جلاتی تو وہ مال غنیمت مقبول نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آگ تو آئی لیکن اس آگ نے جلایا نہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یقیناً اس میں جو ہے کسی نے خیانت کی ہے۔ تو پہلے آپ نے فرمایا کہ تمام قبائل کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے، اس میں کچھ جو چور تھے انہوں نے بیعت کی تو ان کے ہاتھ چپک گئے، تو آپ سمجھ گئے یقیناً اس میں جو ہے خیانت ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں سے خیانت ہوئی تھی تو وہ گائے کے سر کے برابر سونے کا سر لے کر کے آئے، پھر اس میں رکھا مال غنیمت، تب آگ آئی اس کو کھا گئی، وہی واقعہ اس میں بیان ہے۔ تو فجمع الغنائم، مال غنیمت کو اکٹھا کیا، فجاءت یعنی نارو، یعنی آگ آئی، لتأکل، تاکہ اس آسمان سے آگ اتری اس کو کھانے کے لیے، فلم تطعم، لیکن آگ نے اس کو کھایا نہیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے کہا ان فیکم غلولا، تم لوگوں کے اندر خیانت ہے، یعنی تم میں سے کسی نے خیانت کی اس مال غنیمت، فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، تو چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک مرد مجھ سے بیعت کرے۔ فلزقت ید رجل بیدی، تو ایک مرد کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا فیکم الغلول، تمہارے اندر خیانت، تم نے خیانت کی ہے۔ فلتبایعنی، قبیل چاہیے کہ تمہارا پورا قبیلہ مجھ پر بیعت کرے۔ فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ، یعنی 2 مرد یا 3 مردوں کے ہاتھ چپک گئے ان کے ہاتھ سے۔ فقالت، آپ نے فرمایا فیکم الغلول، تمہارے اندر خیانت ہے۔ فجاؤ، تو یہ قبیلے کے لوگ براسن، ایک سر لے کر کے آئے، مثلی راسی بقرۃ، یعنی گائے کے سر کے برابر ایک سر لے کر کے آئے، کائسا من الذهب، سونے کا سر لے کر کے آئے، من الذهب راس کا بیان ہے، سونے کا سر لے کر کے آئے گائے کے سر کے برابر۔ فوضعها، پھر اللہ کے نبی نے اس سر کو رکھا اس مال غنیمت میں، فجاءت النار، تو آگ آئی، فاکلتها، تو آگ اس مال غنیمت کو کھا گئی۔ فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مال غنیمت امم سابقہ کے لیے جائز نہ تھا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دے دیا، جائز کر دیا ہماری کمزوری عاجزی کو دیکھ کر۔ فلم تحل الغنائم، مال غنیمت حلال نہ تھے، لأحد، کسی بھی ایک کے لیے، قبرنا، ہم سے پہلے سرکار فرماتے ہیں۔ ثم احل اللہ لنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ لما رأى ضعفنا، جو ہماری کمزوری کو رب نے دیکھا، وعجزنا، ہمارے عاجزی کو دیکھا، فحلل، تو اس مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ خلیفات کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں بفتح الخاء المعجمہ، نقطے والے خاء کے فتح کے ساتھ خاء، اور کسر اللام، لام کی کسر کے ساتھ، یعنی خلیفہ، جمع خلیفتن، خلیفتن کی جمع ہے یہ، اور یہ اس کا معنی کیا؟ وہی ناقۃ الحامل، حامل اٹھنی۔ 6 حدیث، عن ابی خالد
حکیم بن حزام، ابو خالد حکیم بن حزام سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار، یعنی بائع مشتری دونوں اختیار کے ساتھ ہیں، یعنی ما لم یتفرقا، جب تک مجلس سے جدا نہ ہوئے ہوں، یعنی جب تک ایک مجلس میں تو ان دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو چاہے تو جو ہے پیسے میں اگر کھوٹے تو وہ بائع کے اندر، بائع کے مال میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ جو ہے اس کو ظاہر کر دے، اور مشتری کے اگر پیسے میں کوئی کمی کھوٹ ہے تو وہ بھی ظاہر کر دے، یعنی دونوں کو اختیار ہے، جھوٹ نہ بولیں، معلوم یتفرق، جب تک مجلس سے جدا نہ ہوئے اختیار ہے، فإن صدقا، اگر انہوں نے سچ بولا، اپنے مال کو سچ جو بات تھی اس میں کھوٹ کو ظاہر نہیں کیا بلکہ سچ ظاہر کر دیا، اور بینہ، مکمل طریقے سے وضاحت کر دی، وبورک لہم فی بیعہما، تو ایسے بائع مشتری کی بیعت میں برکت دی جاتی ہے، وإن کتما، اور اگر انہوں نے چھپایا کھوٹ پن کو، وکذب، اور جھوٹ بولا، محقت، مٹنا، محقت برکت بیعہما، تو ایسے بائع مشتری کی بیعت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، متفق علیہ۔